محور ہیں وہ، نائب اعظم پروردگار ہیں وہ، اللہ کے خلیفہ اکبر ہیں وہ، ان کا نور حق تعالی نے پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا، انہی کے نور کا نام روح ہے، انہی کے نور کا نام عقل ہے، اور انہی کے نور کا نام درۃ ہے۔ جنت، اسمار و اشجار، انبیاء، ارواح، اجسام، حور و غلمان، لوح و قلم، عرش اعظم، کرسی پاک، ہر ایک شے انہی کے نور سے تخلیق ہے۔ یہ صرف خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ خطیب خطابت کرتے ہیں پہ بندے بلے بلے کرن، آپ بلے بلے کریں تو بھی حقیقت یہی ہے، آپ چپ کر کے سنیں تو بھی حقیقت یہی ہے۔ وہ اول ہیں، وہ آخر ہیں، وہ ظاہر ہیں، وہ باطن ہیں، وہ علت العلل ہیں، وہ حقیقت الحقائق ہیں، وہ اصل الاصول ہیں، وہ محور و مرکز ہیں، وہ محمد و احمد ہیں، وہ عاشر و عاقب ہیں، وہ رؤوف و رحیم ہیں، وہ جواد و کریم ہیں، وہ رب کے بے مثل محبوب ہیں۔ اس جہان میں بھی ان کی نور کی جلوہ گری ہے، برزخ میں بھی انہی کے نور کی جلوہ گری ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاشر کے میدان میں بھی انہی کی عزت دکھائی جانے والی ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، انا الماخی، میں کفر مٹانے والا ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں وہ ہوں جس کے ذریعے میرے رب نے کفر مٹا دیا ہوں، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ، میں وہ حاشر ہوں کہ قیامت کے دن پوری کائنات مجھ محمد کے قدموں میں سے کھڑی کی جائے گی۔ علی قدمی، علی کیا مطلب ہے؟ میرے کا مطلب سرکار ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے، دماغ میں رکھنا۔ اساں تے کل دے رہے ہیں، جنگاں شروع کی تھی ہیں، محور سرکار ہے، باقی کل جان تو پھیلی ہے۔ کیا لفظ میں نے بولے؟ اچھا بولو، مل کر بولنا پڑے گا۔ اہل بیت کیا ہے؟ گونگے نہ بنو، حق ادا کرو غلامی رسول دا۔ اہل بیت کیا ہے؟ تو سارے کیوں نہیں بولتے ہو تو پھیلی؟ کوئی سب وڑ دے تو اہل بیت کیا ہے؟ نہیں بولو، کیا ہے؟ صحابہ کیا ہیں؟ انبیاء کیا ہیں؟ سمجھ آئیے وہ؟ آدم کیا ہے؟ موسیٰ کیا ہے؟ اور سمجھو، اہل بیت ہوں یا اصحاب ہوں، صدیق اکبر ہوں یا مولا علی ہوں، عثمان غنی ہوں یا عمر فاروق ہوں، وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دینے والا بلال ہو یا سلیمان فارسی ہو، کل جہان تو پھیلی ہے جس
کے صدقے میں یہ سب ہیں وہ ایک محمد رسول اللہ. اب بولو گل ساری نہیں، پورا مجمع بولے گل ساری آتے تیرا کے بولو گل ساری وگرنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. ادھر سے ایک حضرت ابو بکر کا نام لے گا، دوسرا سامنے سے کہے گا نعرہ حیدری، ادھر سے ایک بندہ کہے گا نعرہ تحقیق. او چلے ہو، صدیق بھی غلام ہے اور علی بھی غلام ہے، اور جس کے لیے جگ رب نے بنایا وہ تنے تنا آمنہ کا لائے. اور تو سارے دے آتے تھے ہونے چاہیے. میں آپ کو چیک کروں گا کون ہے اہل بیت کا زیادہ چاہنے والا، بھلے کون ہے صحابہ کا چاہنے والا، بھلے ہاتھ تھلے کرو. یہ دو میں کار تو فیلی. تو اگر تو فیلی کا نام سن کر زیادہ زور لگایا جائے تو پھر جس کے تو فیل ہے. بلکہ اگر آپ کا کلیجہ ذرا بڑا ہے، میری تو بخار اور گلا ڈسٹرب ہے، پھر بھی مجھے نہیں پتا اس گاؤں کا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے مجھے بلایا کس نے، آپ نے، مجھے کچھ پتا نہیں. اس مسجد میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں، اور مجھ سے جس نے ٹائم لیا تھا وہ پتہ نہیں ادھر ہے بھی یا نہیں. ٹھیکیدار این جی او نے، ٹھیکیدار این جی او نے دینا، اور ٹھیکیداروں نے وہاں سے لگو تو سن، وہ تو ابھی تک نہیں آیا. میں اللہ کے لیے آیا ہوں. حالانکہ میری حالت صحیح نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ خدا کے بندو نہ ادھر نہ ادھر، سیدھا مدینے نگر، سیدھا گل ہے حضور دی. جب تک بکے نہ تھے حضرت بلال نو کعبے دے نیڑے نہیں سنان دے دے. حضرت بلال نو تو جدو حضور دے قدمہ وچ لگے نا، ایک دیاڑے پھر حضور فرمایا بلال کعبے تے چڑھ جا. تو حضرت بلال کمبے، اکھاں وچوں اتھرو وگے. اس کعبے دے بوئے دے نیڑے مینوں کوئی نہیں سی آن دیندا، تے ہن کعبہ تھلے تے بلال پاک اٹھے. اللہ اکبر. بعد میں حضرت عمر نے پوچھا بلال پھر کیا گزر رہی تھی تجھ پر اس لمحے جس لمحے کعبے کی چھت پر کھڑا تھا؟ انہاں کہا میرے تے کے گزرنی، میں نو پتا ہے. اس ویلے جدو میں کعبے دے چڑھیا نہ چاہتے، میں اپنے آپ کو آکھیا بلال چوکھا خوش نہ ہو، یہ تیرا مقام نہیں ہے، گل ساری سرکار. جب تک بکے نہ تھے، جب تک، تو کوئی پوچھتا اور تو نے ہمیں خرید کر، اترو بات حضور کی ہے، دوسری کوئی بات نہیں. واللہ اے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں، حضور کے اماں جان فرماتی ہیں جب حضور کا نور مبین میرے بطن میں آیا تو میں پانی بھرنے گئی، تو کھوہ وچ میں لوٹا سٹیا، کھوہ ہی میرا دیکھیا بالیا سی، سمجھ آدھی بھی نہیں. کھوہ میرا ویکھیا روز پردیسا پانی. آج میں آئی ہاں لوٹا سٹیا، وہ
لوٹا پانی میں بھرے اس سے پہلے پانی اوپر آنا شروع ہو گیا. میں گھبرا گئی, میں نے خوف لگا, من میں میرے خیال آیا کہ کوئی جادو سایہ ہے مجھ پر, پانی خود اچھل کے میرے قدموں سے لگ رہا ہے, تو لوٹا کھینچنے کی مجھے تکلیف اٹھانی نہیں پڑ رہی, تو کوئی جن جنات ہے. تو میرے کانوں میں آواز آئی, آمنہ جن جنات تیرے خادم ہے, یہ جو پانی تیرے قدموں کو چھو رہا ہے گل تیری نہیں, گل ساری سرکار. اور یہ میں اپنے کولوں نہ گلنا کری جانا, آپ ہی فرماتی ہیں 9 مہینے میں حمل کے دوران 9 مہینے سے تھی, تو ایک رات ایک لمبا تڑنگے قد والا بندہ آیا, اس نے آ کر مجھ سے کہا بشرا کہ یا آمنہ مبارک ہو. میں آخیا کون ہے؟ من انتا؟ کھالا کہنے لگا انا آدم و صفی اللہ, میں آدم صفی اللہ ہوں. میں نے پوچھا فوت نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تینوں مبارک دینا ہے. میں پوچھا کسی اوری کو بھی گئے ہو مبارک دین؟ انہوں نے کہا نہیں, تیرے پاس آیا ہوں. تو میں نے کہا مجھ میں ایسا خاص کیا ہے کہ آپ قبر سے نکل کر مجھے مبارک بات دینے آ گئے ہو؟ تو وہ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگی بشرا کے یا آمنہ انہ کے قد حملتے بے سید الابرار. آمنہ تجھ میں کیا ہے یہ جاننا چاہتی ہے؟ تیری کوہ میں پلنے والا بچہ سارے نبیوں کا سردار ہے, اور جو میں تجھے مبارک بات دینے آیا ہوں گل تیری نہیں, گل ساری سرکار. اور اچھا بولو, اچھا بولو. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, وگرنہ آپ لڑتے رہو گے. حضور کی ہر نسبت کی عزت, حضور کی ہر اچھا بولو. مثلا مولا علی کا نام آئے چہرہ گلاب بن جانا, صدیق اکبر کا نام آئے گلاب مہکنا شروع کر دینا چاہیے, صدیق کا نام آئے چہرہ گلاب بن جانا چاہیے, اور علی کا نام آئے چہرہ مہکنا شروع کر دینا چاہیے. اہل بیت اور اصحاب میں مقابلے کے بجائے یہ سمجھو, میری آنکھاں تکو, اہل بیت اور اصحاب میں مقابلے کے بجائے یہ سمجھو یہ دونوں کس کے ہیں. ادھر میرے آپ تکو, یہ دونوں وہ چلیا سادیا کملیا تو جنگ کرنا ہے, اللہ تو اس چادر دیاں قسمہ چاندہ ہے جیڑا یار دے مونڈے تے آ جائے. تو جے چادر عام نہیں رہندی یار دے مونڈے تے, جے چادر عام نہیں رہندی صدیق عام کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اچھا بولو.
بلکہ رب کو محبوب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پھر بولو رب کو محبوب ہوئی کہ نہیں؟ بولو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اے چادر منڈی وچ وکی اللہ نے نہیں ویکھی. سمجھ آئیے؟ اے دکان پر وکی رب نے قسم نہیں کھائی. بس کسی نے حضور کو دی، حضور موڑے دے رکھ لیں. اللہ نے قسم کھائی تو جب چادر عام نہیں، حسنین ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدیقہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم آپس میں لڑاؤ نہیں اور ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہ سمجھو جس میں بھی نور ہے اس کا اپنا نہیں سرکار ہے. بول آپ سمجھے؟ اگر نبیوں نے بھی گل نہیں سارے دی کہ نبی سارے حضور دے غلام نے. یہ تو انہیں پتہ ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا میرا ہوں گلا ذرا ڈسٹرب ہے، نہیں تو میں لینڈ تے حدیثاں پڑھنیاں سن. مزاج ہی میرا ہو رہے پر میں تھکے تروٹے لہجے نال پڑھ دوں. روى ابن عساکر عن کعب بن الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل آدم على ابن عیسیٰ علیہ السلام فقال یا بنی انت خلیفتی من بعد فخذ بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی یا بنی کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الماء والتین وانا بین الروح والتین وإنی رأیت اسم ثم انیتوت السماوات فلما رأى في السماوات موضعا إلا وجدت اسمه مكتوبا عليه ثم إن ربي أسكنني الجنة فلما رأى في الجنة كسرا ولا غرفا إلا وجدت اسمه مكتوبا عليه وإني رأيت اسمه مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق كسب أجام الجنة وعلى ورق شجرة التوبة وعلى ورق شجرة سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب الجنة وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة من قبل تذكره في كل ساعتها. اب ذرا حدیث کا ترجمہ سن لیں. اصل لڑائیاں کتنی ہو دیں. میری پوری کوشش ہے کہ جتنا جہاں میں جاتا ہوں وہاں امن ہو جائے اور ہمارے سننے والے اس نقطے پر پہنچ جائیں کہ ذکر اہل بیت کا ہو تو جان قربان کریں اور ذکر صحابہ کا ہو تو جان اچھا بولو جان ایمان نہ بناؤ. ایمان کملے ہو جنہوں وقت کرتے ہو یہ سب غلام ہیں. آقا مدنی لجپال ہے. ہاں ایتھوں نہیں ہلنا. قیامت لڑے کیا کرو گے؟ مولا علی بھی ہوں گے، صدیق پاک بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. آگے کون ہوگا؟ منہ چو بولو سارے. کون ہوگا؟ پل صراط پہ پار کرانے کے لیے کون ہوگا؟ تو وہ جو حوض ہے اس پر کون ہوگا؟ تو وہ جو میزان ہے وہاں کون ہوگا؟ پل پہ سرکار، پل پہ حوض پہ میزان پہ عرش کی دائیں طرف سجدے میں شفاعت کرانے میں رب کو منانے میں رو کر اپنی امت بخشوانے میں جنت کا بوا بجانے میں. تو پھر کہنا گل ساری گل ساری پھر بولو گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے. گل ساری
یہ سمجھے، یہی بات حضرت آدم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے پکڑ کے بولا میرا پتر انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، فخذ بامارۃ التقوی، تقوی کو نہ چھوڑنا، والعروۃ الوثقی، درمیانہ راستہ نہ چھوڑنا۔ کیڑا راستہ؟ پھر بولو، نہ تقوی کو چھوڑنا، نہ درمیانہ راستہ چھوڑنا۔ اور میرے بیٹے میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اللہ کا نام اکیلا نہ لینا، اللہ کا نام اکیلے، کبھی یہ نہ کہنا یا اللہ تو مجھے اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر محمد کا نام لینا۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ نام اللہ کا اکیلے، کلما ذکرت اللہ تعالی، جب اللہ کا نام لینے لگے، فذکر جنبہ، فذکر ذکر کرنا اس کی بالکل پسلی کے ساتھ جوڑ کر، کس کا؟ اسم محمد، فذکر الی جنبہ اسم محمد، حضور کا نام۔ بیٹے نے کہا ابا جی ایسا کروں گا جیسے آپ کہہ رہے ہو، ان کا نام لوں گا، اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لوں گا، مگر ابا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ تم یہ نہیں کہہ رہے ہو میرا نام لینا، جبکہ میرے ابا پیدا تو پہلے ہوا ہے، یہ کون ہے؟ کہا پتر یہ وہ ہیں جن کے صدقے تیرا باپ بنایا گیا ہے، جن کے صدقے تیرا۔ کہا اچھا ابا مگر ہے کون؟ انسان ہے؟ فرمایا ہاں وہ میری اولاد میں سے ہوں گے ظاہراً۔ کہا ابا پھر تو سمجھ آ گیا، وہ تیری اولاد میں سے ہے، تو ابا ہے، تو پھر تم افضل ہوئے۔ فسکت آدم خاموش ہو گئے۔ شیس علیہ السلام نے ریپیٹ کیا جملہ، ابو انہو من ذریتک، آپ کی اولاد میں سے ہے؟ کہا ہاں۔ ابو وہ افضل ہے یا آپ؟ تیسری مرتبہ پھر سوال دہرایا، ابو آپ بتاتے نہیں افضل آپ ہیں یا وہ؟ اب بولے اور فرمایا بیٹا زبان بند کر، اگر تیرا باپ ان سے افضل ہوتا تو ان کے نام کے وسیلے تیرے باپ کی مغفرت نہ ہوتے۔ اور میرے بیٹے کو تجھے بتاتا ہوں ان کا نام صرف زمین پر ہی نہیں ہے، تیرے باپ کو رب نے جب روح پھونکی تو تیرے باپ نے ان کا نام عرش کے پائے پر دیکھا، پھر تیرے باپ کو رب نے فرمایا آدم اڑو آسمانوں میں پھرو، تیرا باپ 7 آسمانوں پہ پھرا، انی تحت السماوات، میں نے 7 آسمان دیکھیں، لم ارى في السماوات موضعا، انہوں کیا دیو اچھا بولے، فرمایا ایک چپے جتنی جگہ 7 آسمانوں میں تیرے باپ نے خالی نہیں دیکھی۔ انی تحت السماوات، میں آسمانوں میں پھرا، لم ارى في السماوات موضعا،
میں نے ایک 4 انگلی جتنی جگہ بھی خالی نہیں دیکھی الا وجدتہ اسم محمد، چپے چپے پہ محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ اچھا بولو، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بات؟ اون دسو گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ یہ آدم پاک نے نہیں لکھا نام، ادھر تکو، یہ آدم پاک نے نہیں لکھا، آدم نے دیکھا ہے، لکھا نہیں۔ کیا کیا؟ جس نے لکھا ہے اسے ڈھونڈو، اور اس سے پوچھو کیوں لکھا۔ فرشتوں نے بھی نہیں لکھا، چونکہ فرشتے بنائے بعد میں گئے۔ لکھا کس نے؟ جس نے لکھا اس کو کہتے ہیں اللہ۔ تم ہمیں کہتے ہو بتی کیوں لگائی، خدا کو کہو نام کیوں لکھا۔ چپے چپے پہ انہی کا نام۔ آگے آدم کہتے ہیں ثم ان ربی اسکنن الجنہ، پھر میرے رب نے فرمایا تم اور تمہاری وائف دونوں پیراڈائز میں چلے جاؤ، میں تمہاری ماں حوا کو لے کر جنت میں داخل ہوا۔ لما رفع الجنت کسرا ولا غرفہ، میں نے کوئی کوٹھی جنت میں نہیں دیکھی، کوئی کمرہ نہیں دیکھا جس پر محمد کا نام۔ کوٹھی پہ بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں سارے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کوٹ حسن خان والوں معافی دینا، میں تو بیماری میں بول رہا ہوں۔ یہ تواڈے پنڈ وچ تواڈے مکانہ دے باہر تواڈا ہی نہ لکھے یا کسی اور پنڈ والے دا لکھے ہے جی؟ اچھا بولو۔ جیدہ کار ہوئے نا عرش تے نا کہدا ہے، آسمانہ تے کہدا ہے، جنت تے بوئے تے کہدا ہے، اندر کوٹھیاں تے کہدا ہے، مور کمریاں میں کہدا ہے، جنت دے پردیاں تے کہدا ہے۔ اور اے دسو جد نا سرکار دا ہے، نا جب سرکار کا ہے تو جنت ان کے باپ کی دوسری کمپنی۔ نام سرکار کا لکھنے کا مطلب کیا ہے رب کا؟ کہ یہ الاٹمنٹ ہے محبوب کی، اسی کو ملے گی جسے مصطفیٰ عطا فرماتے چلے جائیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ایک حدیث شریف ہے، حضور کے اونٹ سے کچاوا نیچے آ گیا۔ کیا نیچے آ گیا؟ کچاوا کون کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اونٹ اونٹے جڑا کچاوا ہوتا ہے سمجھے ہو؟ یہ جڑے کالجی منڈے نے کٹ سمجھتے ہیں، بابے بابے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کچاوا نیچے آ گیا، زمین پر آ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کچاوا گر گیا، نہ یہ بے ادبی ہے، گر گیا۔ حضور کے غلام گروں کو اٹھا دیتے ہیں، گرا نہیں، نیچے آ گیا۔ اب آپ کہو گے یہ کیا کہہ دیا تم نے، نیچے آ گیا، گرا نہیں۔ میں کہوں گا وہ زمین نے درخواست پیش کی ہوگی
کہ یا اللہ یہ سیٹ ذرا تھلے مینوں دے میں چما جدے ہوتے تیرا معبول بہ گیا ہے. اچھا جی کچھ آیا نیچے آ گیا. زمین نے اس کے چمے چمے لے لیے. حضور کی ایسے نظر پڑی. حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھے میں اسے ابھی جنت دیتا ہوں. صرف وہ کچاوا چکنا ہے, چک کے اٹھتے ترنا ہے بس. سبحان اللہ بے شک. کچاوا چکنا ہے, چک کے اٹھتے. کتنی دیر لگتی ہے بولو؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے جی. سیکٹر بھی گل کرو چک کے ہاتھ چک کے تار دیتا. اتنی دیر میں جنت وہی دے سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو. آپ سمجھیں اور بولے لبیک لبیک, ہاتھ کھڑے رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, سارے بولے یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اچھا اب سمجھیں, اب آپ سمجھیں جنت پہ نام حضور کا یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہاں کا رب نے لکھ دیا ہے, آسمانوں پہ لکھ دیا ہے. ایسے ہی نہیں لکھا. رب کو یہ نام لگتا ہی اچھا ہے. پھر سنو, رب کو یہ نام لگتا ہی, پھر بولو پھر بولو, اتنا اچھا لگتا ہے کہ رب چاہتا ہے بار بار اس کا ذکر ہو. کبھی اس نام کا ہو, کبھی اس نام والے کا ہو, کبھی اس کی زلف کا ہو, کبھی اس کے لبوں کا ہو, کبھی اس کے رخسار کا ہو, کبھی اس کے ہاتھوں کا ہو, کبھی اس کے سینے کا ہو. اگر اللہ نہ چاہتا تو زلف کو واللیل کہہ کر آیت کیوں بنایا اور ہونٹوں کو شباتین کہہ کر قرآن نے کیوں شامل کیا؟ رب چاہتا ہے قرآن پڑھا جاتا رہے, لبوں کا رخساروں کا ذکر ہوتا ہے. یہ رب چاہتا ہے. ہم نے نہیں کہا اللہ کو کہ محبوب کی زلف کو واللیل کہہ. آپ نے کہا ہے؟ بولو اچھا بولو. آپ نے کہا ہے اونٹوں کو شباتین کہہ. آپ نے کہا ہے کہ جبی کو والفجر کہہ. آپ نے کہا ہے کہ گالوں کو والضحیٰ کہہ. نائی نو کسے پوچھے سی میرے سر تے وال کتنے؟ انہیں کہا پترا میں اس طرح پھردا گھر جا کے گن نہیں آپ کتنے نے. میرے گاہ کے جڑے بہت نے, میرے کول ٹائم نہیں. تو ساں گھر جا کے نا سارے والضحیٰ والفجر والشفاتین انہاں ساریاں دا ایک ایک حرف جدا کر کے گنتی کرنا کہ والضحیٰ میں کتنے حرف ہیں, والشفاتین میں کتنے, واللیل میں کتنے, والفجر میں کتنے. اور چلیا پورا محمد تو ابھی باقی ہے. ساری دیاری تو صرف واللیل واللیل کردہ رہے تاوی تیرا گناہ نہیں بچدا. اور بار بار ذکر واللیل ظلم کا ہوگا, بخشش تیری ہوگی. رب نے تجھے لالچ دی ہے بخش دوں گا, قرآن پڑھ بخش دوں گا, قرآن پڑھ. اور قرآن میں
ذکر رکھا کہ ان کو بخشش ملتی رہے گی، میرے یار کا ذکر ہوتا چلا جائے. عملے سمجھو، آپ جانے، آپ سمجھو. یہ ہوں مصیبت ساری ہے، سن جڑے بندے ملتے ہیں وہ سن عشق دی پٹی پڑھا دے نہیں. اگر پترو یہ گل نہیں جڑی میں کر رہا کیوں نمازاں وچ لک لک کے صحابہ حضور نو تقریر جے یہ گل نہیں جڑی میں کر رہا کیوں حضور دے منہ چوں نکلن والا تھک صحابہ اپنے منہ تے ملتے رہے. یہ جواب چاہیے ہے مینوں. حدیث بخاری میں نہ ہو تو ہوں وڈ دے ہونی باہر بھی نہ نکلن دیو. مینوں عن مسور بن مخرم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عروہ جعل يرمق واصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینه فقال عروہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يهدون إليه نظر تعظيم الله. فرجع عروة إلى أصحابه فقال اے قوم فوالله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يوزم أصحابه ما يوزم أصحاب محمدا إن تنخم محمد نخامة إلا وقت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يهدون إليه النظر تعظيم الله. یہ بخاری ہے، مسلم ہے. میرے عشاء کا کیا قصور ہے کہ وہ کہہ بیٹھے اس صورت نو میں جان آکھا. اتھے سے آباد تھک پہ ملدن منہ دے تو آمد رضا دا کے قصور ہے. وہ فرماتے کروں تیرے نام پہ جان فدا. اساں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. چنڈی لانی چاہیے نہیں، چنڈا لانا چاہیے نہیں، بتی بالنی چاہیے نہیں. اے مسلمان، کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنے بسترے پر بیٹھ کر سوچنا کیا اسی کا نام ایمان ہے اور کیا اسی کا نام مصطفیٰ سے وفا ہے؟ کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ ذرا سوچنا دل پہ ہاتھ رکھ کے. یا پھر عشق وہ تھا جو صدیق نے مدینے میں کیا، یا پھر عشق وہ تھا جو ہجرت کی رات بسترے پر لیٹ کر علی نے کیا، یا پھر عشق وہ تھا کہ حضور کا فیصلہ نہ ماننے والے کو تلوار سے گردن کاٹ کر امت کو پیغام عمر فاروق نے پہنچایا، یا پھر وہ تھا عشق کہ ایک رات عثمان نے اپنے آقا کو اپنے گھر مدعو کیا اور پیچھے چلتے تھے 1 2 3 4 5 6 اور حضور نے عثمان غنی کے گھر میں پہنچ کر علی سے فرمایا ان سے پوچھئے
قدم کیوں گنتے رہے ہو؟ تو عرض کی میرے آقا مدتوں سے ایک تمنا تھی کہ آپ میرے گھر جلوہ گھری کریں، تو جب بھی تشریف لائیں گے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ ذرا سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا، عشق یہ عشق ہے؟ رب جس کی زلف کی قسمیں کھائے، رب جس کے چہرے کو والدعا کہے، رب جس کی بیویوں سے فرمائے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان نبی کی بیویوں تم عام نہیں رہی، تم عام نہیں رہی۔ کیوں؟ تم ایک نماز پڑھو گی ہم 2 کا ثواب دیں گے، تم ایک روزہ رکھو گی ہم 2 کا ثواب دیں گے، تم ایک حج کرو گی ہم 2 کا دیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان کی بات نہیں ہے، گل ساری اگر پورے مجمع کو سمجھ آ گیا ہے تو اتنا ٹھنڈا مجمع میں نہیں تو کیا 2 ہاتھ کھڑے کر کے بولو گل ساری، کون بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ سنیں، جڑا بندہ نعرہ تکبیر تے بولدا ہے نا تو نعرہ رسالت تے نہیں بولدا، وہ اپنے ایمان دا علاج کرائے، خدا دا نہیں ہو سکتا، ہو خدا دا کیوں صوفی جی ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا، این کر کے بولو وہ خدا کا، پھر بولو وہ خدا کا۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو کرو، میں بخاری سے جواب دوں، میں مسلم سے جواب دوں، میں ترمذی سے جواب دوں گا۔ ایک بندہ بتاؤ جو مصطفیٰ سے پھرا ہو اور خدا نے کہا ہو یہ میرا ہے۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو راضی کیا، سامان لایا، سوئی لائی، جھاڑو لایا، سارا باندھ بوند کر لایا، حضور کے قدموں میں لایا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اب جبریل آیا، آ کر کہا محبوبہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اسے بھی کہتا ہے یہ جو سامان لایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھ رہا ہے اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہم تو تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے ہے کہ نہیں؟ یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کعبے کی دہلیز پر نہیں کھڑا، محمد کے قدموں میں کھڑا ہے۔ خدا کا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اگر تم حضور کے ہو گئے تو خدا خود تمہارا ہو گیا، خود خدا تمہارا ہو گیا۔ اگر کاش میرا گلا کچھ کام کر رہا ہوتا اور میں تمہیں حدیثیں لائن پر سناتا، لائن پر، جسے صحابہ نے جہنمی کہہ دیا، اس نے ایک رات صرف مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہرا دیا تھا۔ صحابہ نے کہا مگر یہ بندہ گناہگار ہے اور جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں اس نے ایک رات میرے خیمے کے باہر پہرا دیا ہے، میں اسے جہنم میں نہیں جانے، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ پھر اسے قبر میں ڈالا، پھر اپنے ہاتھوں سے یوں اس کی قبر کی مٹی پھینکی اور پھر فرمایا جا فلان، اور فلانیا اصحابوں کا تیرے سنگی یظنون سمجھ دینے پہ
अन्नका मिन अहलिन नार, कि तू दोस्ती है, वान्नी अशहदु, पर मैं मोहम्मद कह रहा हूं अन्नका मिन अहलिल जन्नह। हजूर दे मुंह जो लफ्ज निकले, थक जिब्रील आए, महबूबा सलाम, आपका रब कहता है जन्नत ही कर दिया। अगर हुजूर की गुलामी में कोई फर्क आया तो अल्लाह भी तुम्हें कबूल नहीं फरमाएगा। अगर हुजूर की गुलामी में फर्क आया तो अल्लाह भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा, और अगर हुजूर की गुलामी में फर्क ना आया तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर शोई खार फिरते हैं, और ऐ आमना के लाल तेरे दर पे जो आके गिरते हैं वो तो अल्लाह से आके मिलते हैं। आप वादा करें हजूर से वफा करेंगे, हजूर से मोहब्बत रखेंगे, अपनी मां से बढ़कर इंशाअल्लाह। एक आवाज ना बोले, मां से बढ़कर, बाप से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, खानदान से बढ़कर, मुल्क से बढ़कर, कबीले से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह तुम्हें और मुझे क़यामत के दिन अपने महबूब के कदम में। में कितने हर्फ हैं, शबतैन में कितने हैं, वल्लैल में कितने हैं, वल फजर में कितने हैं। और चलिया पूरा मोहम्मद तो अभी बाकी है। सारी दिहाड़ी तो सिर्फ वल्लैल वल्लैल करता रहे तावी तेरा गुनाह नहीं बचदा, और बार बार जिक्र वल्लैल जुल्म का होगा, बख्शिश तेरी होगी। रब ने तुझे लालच दी है, बख्श दूंगा, कुरान पर बख्श दूंगा, कुरान पर। और कुरान में कभी जुल्म, कभी होठ, कभी सीना और कभी रुखसार का जिक्र रखा कि इनको बख्शिश मिलती रहेगी, मेरे यार का जिक्र होता चला जाए। बोले समझो, आप जाने, आप समझो, ये हुण मुसीबत सारी है। सन जेड़े बंदे मिलते हैं वो सन इश्क दी पट्टी पढ़ाते नहीं। अगर पुत्रों ये गल नहीं जड़ी मैं कर रहा, क्यों नमाजा में लुक लुक के सहाबा हजूर नूं तकदे सन। जे ये गल नहीं जड़ी मैं कर रहा, क्यों हजूर दे मुंह चों निकलने वाला थुक सहाबा अपने मुंह ते मलदे रहे। इहदा जवाब चाहिए मैनू। हदीस बुखारी में ना हो तो हुण वड्ड दिओ, हुणे बाहर भी ना निकलन दिओ मैनू। अन मिस्बर इब्न मखरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना उर्वता जअल यरमुक व असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअयनिही फ़क़ाल उर्वा मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक़्ततिलूना अला वदूइही वइज़ा तकल्लम हफ़दू अस्वातहुम इंदहु वमा युहिब्बूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु फरजा उर्वा इला अस्हाबिही फ़क़ाल ए कौम फ़वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसरा व किस्रा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु
یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انطلقام محمد نحامتا الا وقت فی قبر رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده واذا تودع قد يقتتلون على وجوهه واذا تكلم خفت واصواتهم عنده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تكلم خفت واصواتهم عنده وما يهدون اليه النظر تعظيم الله. یہ بخاری ہے، مسلم ہے. میرے عشاء کا کیا قصور ہے کہ وہ کہہ بیٹھے اس صورت نو میں جان آکھا. اتھے سے آبا تھک پہ ملدن منہ دے تو آمد رضا دا کی قصور ہے. وہ فرماتے کروں تیرے نام پہ جان فدا. اساں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. چنڈی لانی چاہیے دی نہیں، چنڈا لانا چاہیے نہیں، بتی بالنی چاہیے دی نہیں. اے مسلمان، کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنے بسترے پر بیٹھ کر سوچنا کیا اسی کا نام ایمان ہے اور کیا اسی کا نام مصطفیٰ سے وفا ہے؟ کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ ذرا سوچنا دل پہ ہاتھ رکھ کے. یا پھر عشق وہ تھا جو صدیق نے مدینے میں کیا، یا پھر عشق وہ تھا جو ہجرت کی رات بسترے پر لیٹ کر علی نے کیا، یا پھر عشق وہ تھا کہ حضور کا فیصلہ نہ ماننے والے کو تلوار سے گردن کاٹ کر امت کو پیغام عمر فاروق نے پہنچایا. یا پھر وہ تھا عشق کہ ایک رات عثمان نے اپنے آقا کو اپنے گھر مدعو کیا اور پیچھے چلتے تھے 1 2 3 4 5 6 اور حضور نے عثمان غنی کے گھر میں پہنچ کر علی سے فرمایا ان سے پوچھئے قدم کیوں گنتے رہے ہو؟ تو عرض کی میرے آقا مدتوں سے ایک تمنا تھی کہ آپ میرے گھر جلوہ گھری کریں تو جب بھی تشریف لائیں کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر دوں. ذرا سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا عشق یہ عشق ہے؟ رب جس کی زلف کی قسمیں کھائے، رب جس کے چہرے کو والدعا کہے، رب جس کی بیویوں سے فرمائے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان نبی کی بیویوں تم عام نہیں رہی، تم عام نہیں رہی. کیوں؟ تم ایک نماز پڑھو گی ہم 2 کا ثواب دیں گے، تم ایک روزہ رکھو گی ہم 2 کا ثواب دیں گے، تم ایک حج کرو گی ہم 2 کا دیں گے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان کی بات نہیں ہے گل ساری. اگر پورے مجمع کو سمجھ آ گیا ہے تو اتنا ٹھنڈا مجمع میں نہیں تو کیا 2 ہاتھ کھڑے کر کے بولو گل ساری. کون بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری. سنیں جڑا بندہ نعرہ تکبیر تے بول دے نا تو نعرہ رسالت تے نہیں بول دا، وہ اپنے ایمان دا علاج کرائے. خدا دا نہیں ہو سکتا، ہو خدا دا کیوں صوفی جی ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا این کر کے بولو، وہ خدا کا
پھر بولو وہ خدا کا. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو کرو. میں بخاری سے جواب دوں, میں مسلم سے جواب دوں, میں ترمذی سے جواب دوں گا. ایک بندہ بتاؤ جو مصطفیٰ سے پھرا ہو اور خدا نے کہا ہو یہ میرا ہے. میں تمہیں بتا سکتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو راضی کیا, سامان لایا, سوئی لائی, جھاڑو لایا, سارا باندھ بوند کر لایا, حضور کے قدموں میں لایا اور پھر کھڑے ہو گئے. اب جبریل آیا, آ کر کہا محبوبہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. اسے بھی کہتا ہے یہ جو سامان لایا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھ رہا ہے اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہم تو تجھ سے راضی ہیں, تو ہم سے ہے کہ یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کعبے کی دہلیز پر نہیں کھڑا, محمد کے قدموں میں کھڑا ہے. خدا کا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. اگر تم حضور کے ہو گئے تو خدا خود تمہارا ہو گیا, خود خدا تمہارا ہو گیا. اگر کاش میرا گلا کچھ کام کر رہا ہوتا اور میں تمہیں حدیثیں لائن پر سناتا, لائن پر, جسے صحابہ نے جہنمی کہہ دیا, اس نے ایک رات صرف مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہرا دیا تھا. صحابہ نے کہا مگر یہ بندہ گناہگار ہے اور جہنمی ہے. حضور نے فرمایا لوگوں اس نے ایک رات میرے خیمے کے باہر پہرا دیا ہے, میں اسے جہنم میں نہیں جانے, میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. پھر اسے قبر میں ڈالا, پھر اپنے ہاتھوں سے یوں اس کی قبر کی مٹی پھینکی اور پھر فرمایا جا بھلا, اور بلانے اصحابوں کا تیرے سنگی یظنون سمجھ دینے پہ انا کا من آل النار کہ تو دوستی ہے, وانی اشہدو پر میں محمد کہہ رہا ہوں انا کا من آل الجنہ. حضور دے منہ جو لفظ نکلے ٹھک جبریل آئے, محبوبہ سلام, آپ کا رب کہتا ہے جنت ہی کر دیا. اگر حضور کی غلامی میں کوئی فرق آیا تو اللہ بھی تمہیں قبول نہیں فرمائے گا. اگر حضور کی غلامی میں فرق آیا تو اللہ بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا, اور اگر حضور کی غلامی میں فرق نہ آیا تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر شوئی خار پھرتے ہیں, اور اے آمنہ کے لال تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں. آپ وعدہ کریں حضور سے وفا کریں گے, حضور سے محبت رکھیں گے, اپنی ماں سے بڑھ کر انشاءاللہ ایک آواز نہ لوگے, ماں سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, بیوی سے بڑھ کر, بچوں سے بڑھ کر, خاندان سے بڑھ کر, ملک سے بڑھ کر, قبیلے سے بڑھ کر, ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ تمہیں اور مجھے قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدم بیٹھے ہو, مجھے نہیں توڑنا.